خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید اور اس کی ستائش ہو، جس نے آج صبح یہ ممکن کیا کہ ہم ایک بار پھر اس کی بارگاہوں میں بیٹھ کر، اس کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 14 اگست کو ہم نے اسی جگہ بیٹھ کر خداوند کے کلام سے شریعت اور فضل کے حوالے سے سیکھا تھا، اور آج ایک بار پھر ہم خداوند کی حضوری میں ہیں تاکہ اس کے کلام سے سیکھیں اور برکت پائیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ آج اس نے اپنے خادموں کو فراہم کیا، ہمیں فراہم کیا۔ کل کے دن تک ایسا لگتا تھا کہ گویا ہم اس سیمینار میں شریک نہیں ہو سکیں گے خراب موسم کے سبب سے، اور کل سارا دن ہی بہت سارے فون موصول ہوئے، اور اکثر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہمیں اس کو پوسٹ پون کرنا پڑے، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ اس نے اپنے لوگوں کی دعاؤں کے جواب میں آج ہمیں اور ہمارے لیے ایک اچھا موسم فراہم کیا۔ آئیے ہم اس خوبصورت موسم میں اور اچھے دن میں اپنے خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر آج سارا دن خداوند کے کلام سے استفادہ حاصل کریں۔ آج صبح اس اچھے سیمینار کا آغاز ہم اپنے بزرگ محترم پادری سیموئل حسرت کی دعا سے کریں گے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئیں اور آ کر اپنی دعا سے اس پروگرام کے لیے باعث برکت۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو آج سارا دن کے لیے خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے یاد کریں۔ ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ قادر مطلق خدا، تو جو ہمارا باپ ہے، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں بے حد پیار کرتا ہے۔ اس پیار کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ اس اتم پیار کا ثبوت تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی سے دیا، اور اس کی قربانی کے باعث سے تو نے ہمیں اپنے فرزند بنا لیا۔ اب ہم ایک خاندان ہیں، ہم بہن بھائی سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اپنے باپ کے قدموں میں ایک گھرانہ جمع ہو گیا ہے۔ ہاللویا۔ اور آج کا دن اے خداوند تو نے ہمارے لیے مخصوص کر دیا تاکہ اپنے باپ سے سنیں، اپنے باپ سے سیکھیں، اپنے باپ کی محبت سے واقف ہوں، اپنے باپ کو جانیں، اپنے باپ کو پہچانیں، باپ اور بیٹے کی پہچان ہمیں مل جائے۔ یہ دن تو نے ہمارے لیے مخصوص کیا، خوبصورت دن، اچھا دن، فرصت کا دن۔ ہاللویا، تیرا شکر ہو اس بہتر انتظام کے لیے اور اس دن کے لیے۔ ہم تیری تعریف اور تیرا شکر کرتے ہوئے اس وقت سارے کے سارے تیرے قدموں میں جھک جاتے ہیں، تجھے سجدہ دیتے ہیں، خداوند تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، اور ہم آواز ہو کر یہ کہتے ہیں تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے، تو محبت ہے، تیرا شکر اور تیری تعریف ہو اے خداوند۔ آج سارا دن اے خداوند تجھ سے برکت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں، اور اے خداوند تیرا مسا اپنے لیے مانگ لیتے ہیں۔ خداوند اپنا منہ کھول کے ہمیں تعلیم دے۔ ہم عہد باندھتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تیری سنیں گے اور تیری مانیں گے اور تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ہمیں برکت دے اے خداوند، ہمیں برکت دے۔ تمام پروگرام کو اپنے ہاتھ میں لے، اس پروگرام کی تقدیس کر، مسا دے، اور اے خداوند اپنے لہو سے ہاللویا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ عبادت کے آغاز میں، پروگرام کے شروع میں ہم اے خداوند تجھے پکارتے ہیں، آ ہماری مدد اور رہنمائی کر، یسوع نام کی خاطر سے، آمین۔ ہاں، میری درخواست ہے اپنے محترم بھائی، اپنے ہم خدمت بھائی پادری ولیم جان صاحب سے کہ وہ اوپر آ جائیں، اپنی جگہ سنبھالیں۔ آج صبح ہم پہلے سیشن میں خداوند کے خادم پادری ولیم جان سے خداوند کا کلام سنیں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف رجوع لائیں، آئیے ہم کچھ وقت پرستش کرتے ہیں، خداوند کے
مذبح کو اپنے درمیان خداوند کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان آئے تاکہ ہم برکت پا سکیں۔ آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، خداوند کی پرستش میں گیت نمبر 15 سے اپنی پرستش کا آغاز کریں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ میں موجود ہوں، اور بغیر ایمان کے مجھے پسند آنا ناممکن ہے۔ آئیے اپنے ایمان کا اظہار کریں، تالیوں کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ، اپنی ہم آہنگی کے ساتھ اور اپنی آوازوں کے ساتھ۔ یسوع اترا ہے یہاں ہم گائیں گے، وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے۔ یسوع اترا ہے یہاں ہم گائیں گے، وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے۔
गुज़श्ता दिनों में मैं एक किताब पढ़ रहा था और उसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत पैगाम मुझे मिला। एक खुदा का खादम जिसने अमेरिका के अंदर एक क्रूसेड करवाया, बहुत बड़ा क्रूसेड था और अमेरिका की तारीख़ का सबसे बड़ा क्रूसेड उसे कहा गया। उसको बहुत सारे फ़ोन मासूल हुए, मुबारकबादें दी गई और आखिर में उसके कमेंट्स लिए गए कि आपके क्या ख्याल आता है इसके बारे में। बड़ा कामयाब रहा आपका प्रोग्राम। उसने कहा कि मुझे इससे सरोकार नहीं कि वहाँ कितने लोग थे, मेरी फ़िक्र ये थी क्या यसु वहाँ था या नहीं था। तारीफ़ हो खुदावंद की कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के ज़ुरी में झुकाएं, अपने हाथों को खुदावंद के ज़ुरी में बुलंद करें और उसके लिए उसका शुक्र अदा करें, उसके लिए उसकी तमजीद करें, उसके लिए उसकी सताइश करें। हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। ऐ खुदावंद, हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारे पास लफ्ज़ नहीं कि हम किस तौर से तेरी प्रस्तिश करें। हम कह सकते हैं कि दुनिया के माबूद तो महज़बूत हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो अपने चाहने वालों के दरमियान आ जाता है, अपने लोगों के दरमियान अपना खेमा लगाता है और अपने लोगों को बरकत देने के लिए अपने हाथ फैलाता है। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज सुबह अपने दरमियान तुझे पाकर। ऐ खुदावंद, हम ऐसी खुशी मनाते हैं जो बयान से भरी और जलाल से बाहर है। खुदावंद, हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, हम तेरे कदमों को चूम लेते हैं। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद। हमारे पास लफ्ज़ नहीं, हम तेरे इस बड़े फजल के लिए किस तौर से तेरा शुक्र अदा करें। तो भी खुदावंद, हम अपनी निजात का प्याला तेरी ज़ुरी में उठाकर हम तुझे मुबारक कहते हैं और तेरी सताइश करते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद, हमें और ज़्यादा गहरे में लेकर चल। ऐ रूहुल कुद्दस, तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और ये इरफान हमारे लिए नहायत अजीब है कि तू हमारे चारों तरफ में है और हम इस सजूरी से बाहर निकल नहीं सकते और जो हमें बरकत देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, अपने लोगों को फराहम करने के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो खुदावंद। हमारी कमज़ोरियों को अपनी शहज़ोरी में बदल दे और ए बाप, अपने बेटे यस्सु को जलाल देने के लिए इन फ़ानी बदनों को अपनी ज़ुरी में याद फरमा। यस्सु के नाम में ए बाप तुझसे ये चाहते और पा लेते हैं, आमीन। आइए खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे गीत नंबर 10 के साथ। दुनिया के सारे माबूद महज़ बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज़ बुत हैं। वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं, वो छूते नहीं, क्योंकि महज़ बुत हैं। दुनिया के सारे माबूद महज़ बुत हैं, दुनिया के सारे माबूद महज़ बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज़ बुत हैं, उम्मतों के सारे माबूद महज़ बुत हैं।
سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کے لیے دعا کریں، آئیے ایک اور گیت خداوند کی تعریف میں گاتے ہیں، گیت نمبر 2، تیرا لہو تیرا لہو تیرا لہو پاک کرتا ہے، تیرا لہو قوت دیتا ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی پاک حضوری میں جھکائیں۔ ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ اس کی موجودگی سے
پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج صبح ہم اسے کہیں کہ خداوند آج صبح تو میرے ساتھ ہم کلام ہو۔ کاش ہم میں سے ہر شخص کے لیے خداوند کی یہ آواز آج شام جاری ہو سکے، یہ میری وہ بیٹی ہے، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس نے آج کے دن اچھا حصہ چن لیا، جو اس سے کبھی چھینا نہ چاہے گا۔ آؤ اس اچھے حصے کو چننے کے لیے، آؤ اس اچھے حصے کو لینے کے لیے ہم پورے طور سے اپنے دلوں کو، اپنے خیالات کو، حتیٰ کہ اپنی روحوں کو بھی تیار کریں۔ میری درخواست ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں، ہر قسم کے خیالات سے، سوچوں سے بالاتر ہو کر اپنا دھیان خداوند کے کلام کی طرف لگائیں۔ خداوند کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اسے کہیں خدا فرما میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، خداوند فرما میں تیری آواز سننا چاہتی ہوں۔ جب ہم آمادہ ہوں گے اس کی آواز سننے کے لیے تو بے شک ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ میں درخواست کروں گا پاسٹر جانسن سے وہ سامنے تشریف لائیں اور خداوند کے کلام کے لیے، خداوند کے خادم کے لیے اور آج صبح خداوند کے مکاشفات کے لیے جو ہمارا خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، خداوند کی حضوری میں دست دعا بلند کریں۔ پاسٹر جانسن ہمارے ساتھ دعا میں رہنمائی کریں گے، اور آئیے ہم سب ان کے ساتھ آمین کہنے کے لیے اپنے آپ کو پورے طور سے تیار کریں۔ آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں۔ خداوند قادر مطلق خدا، تو جو بھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تو جو بلند مقاموں پر رہتا ہے تو بھی خاکساروں کا خیال کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے آج اپنے لوگوں کو اپنے حضور آنے کا بھاری فضل بخش دیا۔ ہاں خداوند تیرے بندہ کو بھی تیرے ہاتھ میں دیتے، جن کے وسیلہ سے آج ہم سبوں سے تو ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو تیار کر تاکہ ہر ایک یہی کہہ سکے کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں کو کیا فرماتا ہے۔ خداوند اپنے بندہ میں ہو کر آج ہم سبوں سے کلام کر، تو اپنا کلام نازل کرتا، بیماروں کو شفا دیتا۔ آج اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو بڑی برکت، بڑی قدرت عطا کر۔ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ ایک صبح میرے گھر پر کسی خداوند کے خادم نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، اسے اپنے گھر میں اتارا اور پھر اس نے مجھ سے کلام کی باتیں شیئر کرنا شروع کی، اور اس نے کہا کہ میں انجیل کا خادم ہوں اور آج صبح آپ کو انجیل سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے دلی خوشی ہوئی، اور پھر اس نے متی کی انجیل کو کھولا، آخری باب کی آخری آیات میں وہ شخص چلا گیا اور اس نے کہا، لکھا ہے کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور یسوع مسیح کا حکم اعظم ہے یہ۔ میں نے اس سے پوچھا انجیل کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ خوبصورت حوالہ پڑھا ہے، اس میں سے میری رہنمائی کر دیجئے کہ انجیل کیا ہے۔ اس نے فوراً متی کی انجیل کا 24 باب کھولا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ لکھا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا، بھونچال آئیں گے، آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور بہت لمبی تفصیل اس نے پڑھ دی۔ میں نے کہا میرے بھائی، اگر ایک شخص کنویں کے اندر گر جائے اور آپ اس کے سر پر کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کریں کہ تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جائے گا اور پھر بڑی بلائیں آپ کو گھیر لیں گی، بڑی مصیبتیں آپ کو گھیر لیں گی اور آپ پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ گے، اور بہت جلد آپ کے سر پر یہ جو موت منڈلا رہی ہے یہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گی، کیا یہ انجیل ہے؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج سینکڑوں
بلکہ ہزاروں شاید لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ تو پتہ ہے کہ کتاب مقدس کو انجیل کہا جاتا ہے، لیکن اس کے مفہوم تک، اس کے مکاشفہ تک نہیں پہنچے۔ اسی بوجھ کے ساتھ میں نے، میرے ہم خدمت بھائیوں نے اس مضمون کا چناؤ کیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ خداوند جب آج شام ہم یہاں سے نکلیں تو ہم دنیا کو بتا سکیں کہ انجیل کیا ہے۔ آج صبح خداوند کے خادم پادری ولیم جان ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بلدیہ مہاجر کیمپ میں وہ کلام کی خدمت کے لیے پاسٹر کے حوالے سے خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کی بہت ساری کنونشنز پروگرام میں، سیمینارز پروگراموں میں وہ کلام کو شیئر کرتے رہے، بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی پہچان اس حوالہ سے ہوتی ہے کہ اگر ان کو دکھایا نہ جائے، صرف ان کی آواز سنوائی جائے، ان کا لب و لہجہ اگر دکھایا جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ پادری اسلم ضیائی بول رہے ہیں۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند کے خادم پادری اسلم ضیائی کے لیے کہ انہوں نے اتنے اچھے لوگوں کو تیار کیا جو آج صبح ہمارے درمیان ایز اے ٹیچر کلام کی خدمت سر انجام دینے کے لیے موجود ہے۔ میں انہیں اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آج صبح ہمارے ساتھ آئیں اور کلام کی خدمت کو سر انجام دیں۔ آئیے آج دوپہر بائبل کے طالب علم ہونے کے ناطے سیکھنے اور سکھانے کی سینس میں ہم خداوند کے عظیم کلام کو کھولیں۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں ڈاکٹر لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ڈاکٹر لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ جاؤ، دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہوں۔ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی نہ جوتیاں، اور نہ راہ میں کسی کو سلام کرو، اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم مقدس مرکز کے انجیلی بیان کا 16واں یعنی آخری باب نکالیں اور چند ایک آیات مزید خداوند کے کلام میں سے سنیں۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 16واں یعنی آخری باب اور اس کی 14ویں آیت سے۔ پھر وہ ان 11 کو جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی۔
کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے اس کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ اور اس کے عظیم کلام کی تلاوت پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ دعا کے لیے ایک بار پھر ہم اپنے سروں کو قادر مطلق خدا کے سامنے جھکائیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہم اپنے اندر کی آنکھیں کھولیں اور خداوند سے آج دوپہر منت کریں کہ آئے خداوند، میں جو تیرے کلام کا پیاسا ہوں، میں جو تیرے کلام کی پیاسی ہوں، میں جو تیری آواز کو سننے کا متمنی ہوں، تو مجھ سے بول، مجھ سے کلام کر۔ خداوند سے منت کریں کہ خداوند، اب جب کہ میں اپنا دل ہنا کی طرح تیرے سامنے اندھیل چکی ہوں، تو اپنے کلام سے میرے دل کو بھر دے۔ پلکوں کے دروازے سے میں لے لوں دل کے اندر، پلکوں کے دروازے سے میں لے لوں دل کے اندر، دل یہ میرا یسوع جی ہے تیرا ہی تو مندر، دل یہ میرا یسوع جی ہے تیرا ہی تو مندر، اپنی ہر تڑپن میں، دل کی ہر دھڑکن میں، اپنی ہر تڑپن میں، دل کی ہر دھڑکن میں، تیری دھڑکن میں رکھ لوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں، میں نہ جانے دوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں، آنکھوں کو بند کر لوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں، آنکھوں کو بند کر لوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں، آنکھوں کو بند کر لوں، یسوع تجھے جانے نہ دوں، آنکھوں کو بند کر لوں، 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 ہاللویا ہاللویا، ہاللویا ہاللویا، ہاللویا ہاللویا، ہاللویا ہاللویا،
तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि सचमुच खुदावंद तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। खुदावंद इकरार करते हैं कि तेरी वफादारी किसी एक पुश्त के साथ नहीं बल्कि पुश्तों के साथ जारी और सारी रहती है। खुदावंद तेरी तारीफ करते हैं कि आज का ये सुनहरा दिन, आज की ये खूबसूरत दोपहर तूने हमें बख्शी ताकि हम तेरे कलाम के तालिब इल्म होने के नाते आज तेरे सामने झुकें, तेरी आवाज को सुने और अंजील के हवाले से, खुशखबरी के हवाले से एक बड़े चैलेंज को लेकर यहां से उठें और फिर सारी दुनिया पर छा जाएं। हम जानते हैं खुदावंद के आज हम में से एक एक के लिए तेरा मंशा, तेरी मर्जी फकत यही है। हम जो तेरे कलाम के तालिब इल्म हैं, आज खुदावंद तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, इसलिए बड़े ईमान के साथ अपने आप को तेरे हवाले करते और तेरी मिन्नत करते हैं कि तू आज एक बार फिर हमसे बोल, हमसे कलाम कर। खुदावंद इकरार करते हैं कि इंसान क्या कि तेरे कलाम को बयान करे, इंसान क्या कि तेरे कलाम की तशरीह करे उस वक्त तक जब तक तेरा पाक रूह किसी शख्स की मदद न करे। और पाक रूह तू जो हमारा बेहतरीन उस्ताद है, तू जो भेदों को आश्कारा करने वाला है, तू जो राज की बातें मुनकशिफ करने वाला है, मेहरबानी से आ सीखने और सिखाने के इस बड़े ही खूबसूरत सेशन में आज हमारी मदद कर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम अंजील के तालिब इल्म होने के नाते अंजील यानी खुशखबरी से मुताल्लिक चंद एक बातें खुदावंद के अजीम कलाम में से ले लें, मैं अपनी तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से और बल्दिया पैरिश के तमाम खिदमत गुजारों की तरफ से भाई राफसन को, भाई क्रिस्टोफर को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनको खुदावंद ने इस साल एक बार फिर ये फजल बख्श दिया कि वो सेमिनार की सूरत में इस खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम करें और फिर इनकी काविशों से कलाम के तालिब इल्म होने के नाते आज सारा दिन भर हम कलाम से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। मेरी दुआ है कि भाई राफसन, भाई क्रिस्टोफर और उनकी सारी टीम के अराकीन को खुदावंद इस बड़ी खिदमत का अजर आसमान में से बख्श दे। चूँकि आज जश्न आज़ादी की खुशियाँ हैं, चहल पहल है। आज सुबह बल्दिया पैरिश में मैं खसूसी इबादत को लेने के बाद जब 70-80 की स्पीड पर यहाँ पहुँचा, मैं ये सोच रहा था कि प्रोग्राम बिल्कुल शुरू हो चुका होगा, लेकिन अफसोस कि हम अपने टाइम से बहुत आगे निकल चुके हैं और इसके बाद 1 बजे मुझे एक और सेमिनार में कलाम की खिदमत के लिए तशरीफ़ ले जाना है। इसलिए इस सेमिनार के आगाज़ में मैं अपनी तरफ से एक बार फिर अपने ख़ानदान की तरफ से और बल्दिया पैरिश के तमाम खिदमत गुजारों की तरफ से जश्न आज़ादी की दिली मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। खुदा करे कि ऐसी ही आज़ादी हमें मैसर रहे और हम खुदावंद की आवाज़ को यूं ही शायद चैम्बर के ज़रिए से और शायद इससे भी किसी खूबसूरत तरीके से एक दूसरे तक पहुंचा सकें और एक दूसरे की सुन सकें। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील और डॉक्टर लूका के अंजीली बयान के जो 2 खूबसूरत हवाले मैंने आपकी खिदमत में रखे, इनमें खुशखबरी और अंजील के ताल्लुक से बहुत सी चीजों का इंदराज किया गया। अंजील क्या है? बाइबल के तालिब इल्म ये जानते हैं कि अंजील दुनिया के एक एक नौजवान बेटे और बेटी के लिए, दुनिया के एक एक शख्स के लिए खुशी की खबर है। अंजील क्या है?
دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ گلف میں، چاہے وہ یورپ میں، چاہے وہ افریقہ کی پٹی میں، چاہے وہ امریکہ یا انگلینڈ میں رہتے ہیں، دنیا میں موجود تمام اشخاص کے لیے انجیل خوشی کی خبر ہے۔ انجیل کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ محض ایک کتاب نہیں، یہ صرف اور صرف کسی کتاب کا نام نہیں، یہ در حقیقت ایک پیغام کا نام ہے جو ہمیں عہد جدید کے آغاز میں واضح طور پر دکھائی دیتا۔ ایسا پیغام جو خدا کی طرف سے خوشی کا پیغام ہے اور جو خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے آسمان سے زمین تک پہنچتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح سیٹلائٹ کا کام یہاں سر انجام دیتا ہے، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے اس پیغام کو واضح طور پر دیکھتے، اسے سنتے اور اسے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اپنے کانوں میں اترتا ہوا محسوس بھی کرتے ہیں۔ انجیل کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے خوشی کی خبر۔ اب یاد رہے کہ انجیل کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اردو ادب کی روح سے صیغہ واحد ہے۔ انجیل کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو ادب کی روح سے وہ صیغہ واحد ہے۔ بس اسی مناسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیل یا خوشخبری فقط ایک ہی ہے۔ بہت سے لوگ شاید اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور کئی بار باتوں باتوں میں وہ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ عہد جدید میں کتنی انجیلیں ہیں تو وہ جلدی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی تعداد 4 ہے۔ ٹیکنیکلی طور پر یاد رکھیں، انجیل یا خوشخبری فقط ایک ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خوشی کی اس خبر کو 4 مختلف اشخاص نے اپنے اپنے فریم ورک میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی مناسبت سے بائبل کے دانا طالب علم جب جب انجیلی بیانات کی تلاوت کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مقدس مرکز کے انجیلی بیان میں سے، ہم ڈاکٹر لوکا کے انجیلی بیان میں سے، ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں سے، اور ہم مقدس متی کے انجیلی بیان میں سے فلاں فلاں حوالے پر غور کریں گے۔ بائبل کے طالب علم ہونے کے ناطے جب کبھی آپ تلاوت کے لیے کھڑے ہوں اور انجیل میں سے آپ کو تلاوت کرنی ہو تو آپ برائے مہربانی تلاوت کرتے ہوئے یہی فکرہ کہیں، ہم فلاں شخص کے انجیلی بیان پر غور کریں گے، ہم اس میں سے فلاں حوالے کو دیکھیں گے، فلاں آیت کی تلاوت کریں گے۔ انجیل کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ صیغہ واحد ہے۔ گویا کہ انجیلیں 4 نہیں بلکہ انجیل یعنی خوشخبری فقط ایک ہی ہے، جسے 4 مختلف شخصوں نے اپنے اپنے فریم ورک میں عہد جدید کے بالکل آغاز میں رکھ دیا ہے۔ آئیے اس کی تصدیق کے لیے کلام خدا میں سے ایک زبردست قسم کے حوالے میں اتریں۔ گلتیہ کے مسیحیوں کے نام مقدس پالوس نے جو خط لکھا، اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں گلتیہ کے مسیحیوں کو مقدس پالوس نے یہ کہا، لیکن اگر ہم آسمان یا زمین کا کوئی فرشتہ بھی، غور سے سنیں،
लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन है, वो लानती है जो इस खुशखबरी के सिवा किसी और खुशखबरी का जिक्र करता है। खुशखबरी क्या है? बाइबल के तमाम तालिब इल्म जानते हैं कि खुशखबरी की एक बड़ी खूबसूरत सी तफसीर, इसकी एक शानदार किस्म की तशरीह हमें करंथुस की कलीसिया के नाम लिखे गए खत के 15वें बाब की 3री आयत में मिलती है। मुकद्दस पौलुस ने अपने सामईन को पहले करंथियों के 15वें बाब में कुछ इस तरह से कहा, अब भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे खुशखबरी क्या है? अंजील क्या है? चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यही खुशखबरी, यही अंजील है। खुशी की खबर क्या है? अंजील क्या है? कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मुआ, मेरे और आपके लिए दफन हुआ और मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। बाइबल का तालिब इल्म होने के नाते मैं अपना हाथ बुलंद करके दलेरी के साथ ये कहूंगा, अगर इन तीनों बातों में से कोई एक बात भी नहीं हुई तो फिर मैं कम से कम ऐसे किसी यस्सु को कतन तस्लीम नहीं करता। मैं किसी ऐसे यस्सु पर ईमान नहीं रखता जो मेरे लिए मुआ ही ना हो, जो मेरे लिए दफन ही ना हुआ हो, और सबसे बढ़कर जो मेरे लिए दोबारा जिंदा ही ना हुआ हो। सादा जुबान में हम यूं कह सकते हैं कि अगर खुशखबरी के इन तीनों पहलुओं में से किसी एक को नजरअंदाज कर दिया जाए तो सारी की सारी खुशखबरी बिगड़ जाती है। फिर ये खुशी की खबर नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से ना जी उठने के बायस ये गम की खबर बन जाती है। ऐसा तो पेशतर हुआ, लोग आए, लोगों ने कलाम भी किया, लोग मर भी गए, लोग दफन भी हो गए, और यूं उसकी या उन सहबान की दास्ताने हयात की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। खुशखबरी क्या है? आए करंथुस के मसीहियों, तुम ये जान लो कि खुशखबरी ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। बाइबल के जितने तालिब इल्म यहां बैठे हैं इस बात को नोट करें कि पहले करंथियों के 15वें बाब की 3री आयत को मसीही दुनिया में छोटी अंजील कहकर पुकारा जाता है। बाइबल मुकद्दस की ये आयत, पहले करंथियों के 15वें बाब की 3री आयत, बाइबल के तमाम तालिब इल्म जानते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस की वो आयत है जिसे छोटी छोटी अंजील कहकर पुकारा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह की पूरी जिंदगी इसमें कवर करके रख दी गई है। वो आया, वो मुआ, वो दफन हुआ और फिर वो मुर्दों में से जी भी उठा। अंजील के बारे में दो बुनियादी बातें अपने साथ अपने अंदर रखें। पहली, मैंने जोर देकर यह कहा कि अंजील सिर्फ एक है, खुशखबरी सिर्फ एक है, उनकी तादाद एक से ज्यादा नहीं। दूसरी बुनियादी हकीकत
انجیل یا خوشخبری کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی ایسی خوشخبری کو نہیں مانتے جس میں یسوع نہ ہو۔ کم از کم میرے لیے کوئی بھی ایسی خبر نہیں ہو سکتی جس میں میرا یسوع نہ ہو اور کوئی مجھ سے کہے کہ یہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، کیونکہ یسوع کی موجودگی ہی ہر ایک خبر میں، ہر ایک کام میں اور دنیا کے ہر ایک سلسلوں میں میرے لیے، ایمانداروں کے لیے خوشی اور خرمی کا باعث ہے۔ انجیل خوشی کی خبر کیوں ہے؟ یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ہم یہ دو بنیادی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خوشی کی خبر کیوں ہے؟ اور اگر یہ خوشی کی خبر ہے تو پھر یہ خوشخبری، یہ خوشی کی خبر کس کے لیے ہے؟ آئیے لوکا کی انجیل کے 4 باب میں چلیں۔ ڈاکٹر لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب، چند ایک آیات میں خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے مہربانی سے ضرور اسے استعمال کریں، میرے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ 4 باب کی 16ویں آیت، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچھ لہوؤں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ یہ خوشی کی خبر، یہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ اور میں بڑا ہی حیران ہوتا ہوں، میں اس بات پر بڑا ہی حیران ہوتا ہوں۔ میرے لیے یہ بات حیرانگی سے کم نہیں کہ دنیا میں کوئی بادشاہ پیدا ہو اور اس کی خبر سب سے پہلے چھوٹے طبقے تک پہنچے۔ کبھی ایسا ہوا آپ کی زندگی میں؟ میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا۔ بادشاہ کے پیدا ہونے کی خبر سب سے پہلے کس کو ملتی ہے؟ کیوں بھائی؟ بادشاہوں کو، امراء کو، رئیسوں کو، وڈیروں کو، صاحب اختیار لوگوں کو۔ لیکن یسوع بادشاہ جب دنیا میں آیا تو اس کے آنے کی سب سے پہلی خبر کس کو دی گئی؟ غریبوں کو۔ اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے واقعات کو پڑھتا ہوں۔ یہ کتنی اتم بات ہے بھائی، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ جب اس دنیا میں آیا تو یہ خوشی کی خبر، یہ خوشی کی خبر سب سے پہلے چھوٹے طبقے کو دی گئی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے دیدار کے حوالے سے بھی چھوٹے طبقے کو یہ توفیق دی گئی کہ وہ بھی اس کا دیدار حاصل کرے۔ ورنہ بادشاہوں کا دیدار، بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا دیدار چھوٹے لوگ کہاں کرتے ہیں بھائی؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ لیکن یہ خدا کی عظمت ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ یہ غریبوں کے لیے ہے، چھوٹے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ خوشخبری قیدیوں کے لیے ہے، یہ خوشخبری اندھوں کے لیے ہے، اور اس آیت کے مطابق یہ خوشخبری کچلے ہوئے لوگوں کے لیے ہے۔ پس
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشخبری بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں جسمانی، جو اپنی زندگی میں اخلاقی، جو اپنی زندگی میں روحانی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ وہ جو ناکامل اور وہ جو گمراہ ہیں اور وہ جو دبے ہوئے ہیں، یہ خوشی کی خبر اصل میں ان کے لیے ہے۔ اور سادہ زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجیل سچ مچ، خوشخبری سچ مچ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہ اور شیطان کے تکلیف دہ بندنوں میں جکڑا ہوا، پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ جکڑ محسوس کرتا ہے، جو ایسے کسی بندھن کا شکار ہے، تو پھر آج کا دن آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ خوشی کی خبر آج انفرادی طور پر آپ کے لیے اور اجتماعی طور پر ہم میں سے ایک ایک کے لیے ہے۔ خوشخبری کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز لیا، اس نے اپنی خدمت کو شروع کیا، تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی منادی میں خوشخبری کا بڑا ہی اہم رول رہا۔ اسی بات کو اس نے اپنی منادی میں مرکزیت دی۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے، اس کی منادی کے حوالے سے، اس کی خدمت کے آغاز کے طور پر انجیلی بیانات کو پڑھتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح یہی خوشی کی خبر ہمیں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یسوع نے اپنی منادی میں اختصار کے ساتھ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور بڑے ہی اختیار کے ساتھ وہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا۔ خوشخبری کی منادی کا طریقہ کیا ہے؟ بائبل مقدس میں دو باتوں پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ارشاد جلالی میرے اور آپ کے لیے ہے، ارشاد اعظم میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ پادریوں کا کام نہیں، یہ بشپوں کا کام نہیں، یہ مبشروں کا کام نہیں، یہ ہم میں سے ایک ایک کا کام ہے۔ جاؤ اور جا کر انجیل کی منادی کرو۔ دو باتیں ہیں۔ انجیل کے خادم ہونے کے ناطے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہم اس پیغام کو لے کر اٹھتے ہیں تو ہم خدا کو خوش کرنے کے عنصر کو پورے طور پر اپنے اندر رکھیں۔ ہماری باتیں لوگوں کو لبھانے والی نہ ہوں۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم پادریوں کی یہ فطرت ہے کہ ہم چکنے چپڑے پیغامات لوگوں کو دیتے ہیں۔ ہم کڑوی باتوں سے ذرا گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر آئندہ شاید مجھے کوئی اس سٹیج پر یا اس پلپٹ پر نہیں لائے گا۔ ہم لوگوں کو چکنے پراٹھے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، اور کسی خادم نے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ بہت برے ہیں تو پھر پادری وہاں ٹکے گا کیسے؟ خدا کو خوش کرنے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے جب ہم اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ خدا کو خوش کرنے کا عنصر اس میں نمایاں ہو، انسانوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم نہ رہیں، اور پھر مفت یہ سب کچھ ہو، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی روپے پیسے کے لین دین کے، یہ سب کچھ مفت ہو۔ ہم نے خوشی کی اس خبر کو مفت پایا ہے، مفت جا کر دیں، مفت جا کر خوشی کی یہ خبر لوگوں میں تقسیم کریں۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جب انجیل کی یا خوشخبری کی بات کی جاتی ہے تو وہ جو انجیل کو اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں، کئی بار اسے اپنے لیے روپے پیسے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہوئے
ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ خوشخبری کے اثرات کیا ہیں؟ بہت کچھ اس پر میرے بزرگ خدا کے خادم بہت کچھ کہیں گے۔ یہ پیشہ وروں کے لیے تو ہمیشہ خطرے کا باعث بنی رہی ہے، لیکن ایمان لانے والوں کے لیے ہمیشہ یہ نجات کا پیغام بنی ہے، نجات کا باعث بنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہمیشہ امید کا پیغام بنی ہے۔ پیشہ وروں کے لیے خوشخبری کبھی بھی سوٹیبل ثابت نہیں ہوئی۔ اس کا ایک زبردست قسم کا بیان ہمیں اعمال کی کتاب کے 19ویں باب میں دکھائی دیتا ہے۔ شمعون جادوگر نے دیکھا کہ اب معاملہ بگڑ گیا ہے، اب تو بات ہی بگڑ گئی ہے، اب تو میرے ہاتھ پاؤں مارنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں رہی۔ اس نے اپنے لیے اسے خطرہ محسوس کیا، اور آپ جانتے ہیں اس نے جا کر کیا کیا۔ خوشی کی یہ خبر بہت سے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں خدا کے خادم آ کر خوشی کی یہ خبر لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، لیکن پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بلی گراہم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بینی ہل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں وہ آ کر اس خوشی کی خبر کو بانٹ نہیں سکتے، پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ لیکن ہمیں خداوند سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند خدا کے ان عظیم خادموں کے لیے اپنے بڑے فضل میں سارے بند دروازوں کو کھول دے، کیونکہ جب تک وہ دروازوں کو نہ کھولے دروازے کھل نہیں سکتے۔ خوشخبری کی مرادی کا اثر یہ ہے کہ نہ صرف یہ پیشہ وروں کے لیے ہمیشہ خطرے کا باعث بنتی ہے، نہ صرف ایمانداروں کے لیے یہ ہمیشہ نجات کا باعث بنتی ہے، ایمانداروں کے لیے نہ صرف یہ ہمیشہ امید پیدا کرتی ہے، بلکہ خوشخبری ہمیشہ صلح اور سلامتی کا باعث بھی بنتی ہے، اور اسیوں کے 6 باب کی 15ویں آیت میں سے واضح طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں اور پیاری بیٹیوں، آج کے اس دن میں ایک زبردست قسم کا چیلنج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ پچھلے سال 12 اکتوبر کے روز ہماری دنیا میں 2 زبردست قسم کے کام ہوئے۔ پچھلے سال 12 اکتوبر کے روز میری اور آپ کی دنیا میں زبردست قسم کے کام ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا کام تو یہ ہوا کہ ہماری سول گورنمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پچھلے سال 12 اکتوبر کے روز فوجی حکومت نے اپنا اقتدار سنبھال لیا۔ دوسرا بڑا واقعہ، وہ جو میڈیا سے دلچسپی رکھتے ان کے لیے یہ خبر بڑی دلچسپ ہوگی۔ 12 اکتوبر کے روز سرائیوو میں فاطمہ مہوک کے ہاں پیدا ہونے والے بچے عدنان سے، جو 12 اکتوبر کی رات 12:05 پر پیدا ہوا، فاطمہ مہوک کے ہاں ہونے والے اس بچے عدنان سے میری اور آپ کی دنیا کی آبادی 6 بلین 1 ہو گئی۔ اگرچہ کہ اس رات 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بھی پیدا ہوئے اس دنیا میں، لیکن وہ بچہ انٹرنیشنل میڈیا پر بہت اوپر چلا گیا۔ میری اور آپ کی دنیا کی آبادی اب 6 بلین سے زیادہ ہے، اور نوٹ کریں میری اور آپ کی اس دنیا میں 40% آبادی اب بھی ایسی ہے جسے ہم اشتراکی کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے فگر میں لے آئیں تو یہ تقریباً 1 ارب 80 کروڑ کے قریب افراد ہیں۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پر شمالی افریقہ میں اور افریقہ کی ساری پٹی میں۔ کرنٹ انفارمیشنز کے مطابق دنیا میں سرگرم پروٹسٹنٹ مشنریوں کی تعداد
35 से 40 हज़ार के लगभग है। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें से 1.5 करोड़ हम हैं। अब 1.5 करोड़ की दैयकी निकाली जाए तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1.5 लाख बंदा तो खिदमत में होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि 1.5 लाख के करीब लोग अंजील को लेकर, इस खुशखबरी को लेकर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? हमने तो शायद ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी पासबानों को, बिशपों को और वो जो खिदमत में हैं दे रखी है। हम तो इत्मीनान का सांस ले रहे हैं, हम तो चुपके से बैठे हुए हैं और हम ये कह रहे हैं भाई जी ये पादरियों का काम है, ये हमारा काम नहीं। कितने ट्रेन लोग हैं जो खिदमत में हैं? अब कितने? आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में 1.5 लाख बंदा ट्रेंड किस्म का होगा जो इस खिदमत में है? मेरी नजर में नहीं। यस्सु का कॉल क्या है? जाओ और जाकर ये खुशी की खबर दो। तो कौन जाएगा भाई? कौन जाएगा? कौन जाएगा? फितरतन हम ऐसे वाकया हुए हैं कि हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल, नहीं नहीं भाई जी ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। और जान छुड़ाने के लिए हम कई बार कहते हैं देखो ना भाई साहब मैं तो एडा नकम्मा जहा वहां, भाई साहब मैं तो इतना खताकार हूं, अब मैं ये काम करूं। हम सब खताकार हैं भाई। कलाम की आवाज तो यह है कि कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इस चैलेंज को लें भाई, जाओ और जाकर अंजील की मुनादी करो। जाओ। यीशु ने क्या कहा? फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। अब यीशु यहां जौ की फसल की बात नहीं कर रहा, वो कोई चावल की फसल की बात नहीं कर रहा यहां पर, वो इंसानों की फसल की बात कर रहा है जो 6 बिलियन से भी तजावुज कर गए हैं, 6 बिलियन से भी ज्यादा। और आप हैरान होंगे कि मेरी और आपकी दुनिया में उलमा ये कहते हैं कि अभी 40% लोग ऐसे हैं जिन तक अभी तक ये खुशखबरी, ये खुशी की खबर, ये अंजील नहीं पहुंची। 40% लोग। कौन पहुंचाएगा ये? कौन उठाएगा ये बेड़ा? वतन अजीज के मखसूस सियासी, समाजी और मजहबी हालात में मैं समझता हूं कि मेरे और आपके लिए ये चैलेंज और भी ज़्यादा संजीदा हो जाता है और ये और भी ज़्यादा हमारी खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी है कि हम उठें भाई, अब कुछ करें। जाओ, जाकर मुनादी करो। जाओ। खुदावंद जो दोस्त, जो बेटे यहाँ बैठे हैं, आप में से एक एक को कह रहा है आज की इस नशिस्त के हवाले से, जाओ भाई, उठो। और जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, जाओ और जाकर मुनादी करो। जाओ। आप में से कुछ लोग अगर मज़दा में या कोचेज़ में सफ़र करते हैं तो आपने जमायत इस्लामी का एक प्रिंटेड स्टिकर ज़रूर देखा होगा। अगर आप कभी बल्दिया टाउन की तरफ सफ़र करें ना तो आपको 2-3 बैनर्स भी वहाँ दिखाई देंगे। जमायत इस्लामी ने एक बड़ा ज़बरदस्त नारा बनाया हुआ है। क्या? कुरान और हदीस को लेकर उठो और दुनिया पर छा जाओ। मैं अंजील का निकम्मा सा खादिम होने के नाते आज की इस पहली तालीमी नशिस्त के इस अहम मोड़ पर हाथ जोड़कर आपसे ये कहता हूं, अंजील के पैगाम को लेकर उठो और सारी दुनिया पर छा जाओ। छोड़ दें ये जिम्मेदारी दूसरों पर डालनी। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हम अपने अपने फ्रेमवर्क में, अपने अपने माहौल में, अपनी अपनी जगह पर जो कुछ कर सकते हैं हम करें। अंजील के पैगाम को लेकर उठो, सारी दुनिया पर छा जाओ। आज करें भाई इस चैलेंज को कबूल, करें इस चैलेंज को कबूल।
اور میری یہ دعا ہوگی آپ میں سے ایک ایک کے لیے کہ خدا کرے کہ میری اور آپ کی آواز پالوس کی آواز بن جائے۔ وہ کلیسیاؤں کو لکھتا ہے کہ میں اس خوشخبری کے حوالے سے تمہارا قرض دار ہوں، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا بھائی، میں یہ خوشی کی خبر اپنے پاس نہیں رکھتا، میں قرض دار ہوں تمہارا اور مجھے یہ قرض چکانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں تک جن لوگوں تک یہ خوشی کی خبر نہیں پہنچی، جو مایوسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، جو دبے ہوئے ہیں، جو کچلے ہوئے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، ہم انہیں جا کر یہ خوشی کی خبر دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کے باقی ماندہ ایام خداوند یسوع مسیح میں خوشی اور خرمی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ کون ہے آج جو ذمہ داری لے گا بھائی؟ کتنے ہیں جو آج ذمہ داری، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں، کتنے ہیں ہم میں سے جو آج یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ آواز کیا ہے؟ ہم میں سے کون جائے گا؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ کہ نہیں میں اپنے ابا کو بھیجوں گا، میں اپنی بیبے کو بھیجوں گا، میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجوں گا، یا میرا اور آپ کا جواب یہ ہے کہ آئے خداوند مجھے بھیج، مجھے بھیج، کیونکہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں خداوند، جتنی سستی، جتنی لاپرواہی، جتنا کچھ کرنا تھا میں نے کر لیا، مجھے بھیج۔ عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں اور ملک سے باہر اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس خوشی کی خبر کو لے کر لوگوں تک پہنچیں۔ لوگ ڈپریسڈ ہیں، پسے ہوئے ہیں، فکر و تردد میں پھنسے ہوئے ہیں، مایوسیوں کا، ناکامیوں کا شکار ہیں، پہنچیں ان تک۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اس عظیم چیلنج کو لے کر، اس عظیم چیلنج کو لے کر اسے اپنے سامنے رکھیں۔ خداوند سے کہیں کہ خداوند میں اس چیلنج کو آج دوپہر قبول کرتی ہوں۔ اے خداوند میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ خداوند میں اقرار کرتی ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا ہے تو کچھ زیادہ بھی نہیں کیا۔ سچ مچ فصل بہت ہے، خوشخبری کی منادی کرنے والے، خوشی کی یہ خبر دینے والے تھوڑے ہیں۔ عزیزو، خداوند آپ کو بلا رہا ہے، وہ انجیل کے پھیلاؤ کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، وہ آج آپ کو بلا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور خداوند کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، میں اس چیلنج کو لیتا ہوں۔ ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں، ہم کسی دوسرے شخص کی طرف نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں۔ جتنے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، جو یہ خداوند سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج وہ اس عزم کو لے کر اٹھیں گے، اس خوشی کی خبر کو لے کر اٹھیں گے، وہ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں اس چیلنج کے ساتھ کہ خداوند میں تیری انجیل کی منادی کروں گا، اس کی اشاعت میں جو میں کل تک نہیں کر سکی، جو میں کل تک نہیں کر سکا تھا، وہ میں آج سے کروں گا۔ خداوند یہ حقیقت ہے کہ تیرے کلام کے ترازو میں جب ہم نے اپنے آپ کو تولا ہے، ہم نے بہت کم پایا ہے۔ تیرے ان تمام خادمان دین کے لیے، تیرے ان تمام بیٹوں اور بیٹوں کے لیے، ان تمام بیٹیوں کے لیے، ان تمام خدمت گزاروں کے لیے جنہوں نے خداوند انجیل کی اشاعت کے سلسلے میں اپنا سب کچھ دے دیا،
जिन्होंने खुदावंद अपनी जानों तक का नजराना दे दिया, उनके लिए खुदावंद आज तेरा शुक्र करते और उनके खानदानों के लिए तुझसे बरकत मांग लेते हैं। अपनी कमजोरियों का खुदावंद आज दोपहर इकरार करते हुए हम अपने कदमों पर खड़े होकर इस चैलेंज को ले रहे हैं और खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि अब तू हमें ले और हमें इस चैलेंज के मुताबिक पूरे तौर पर रूह में मामूर होकर इस सारी खिदमत को सरअंजाम देने का भारी फजल बख्श। हमारी कमजोरियों में खुदावंद तू हमारा मददगार बन जा और ये फजल बख्श दे कि आज हम अंजील के पैगाम को लेकर उठें और सारी दुनिया पर छा जाएं। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूं तेरे इन तमाम बच्चों के लिए जो इस अज़म के साथ अपने पांव पर खड़े हैं। इनमें से एक एक के लिए खुदावंद मैं तुझसे बरकत की दरखास्त करता हूं, साबित कदमी मांग लेता हूं और तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद के तू इनमें से एक एक को ले और अपनी अंजील की इरशाद के लिए, इसकी मुनादी के लिए, इस खुशी की खबर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर और बख्श दे खुदावंद के जितने बेटे और बेटियां इस अज़म के साथ खड़े हैं, जब तेरी अंजील को लेकर उठे तो ये हर रोज तेरे बेटे यस्सु में घटते जाएं और इनकी मार्फत तेरा बेटा यस्सु हमारे इस पूरे मुल्क में जलाल और जलाल पाता चला जाए। सारी इज्जत और सारा जलाल उसी को मिले, क्योंकि ये दुआ उसी के अजीम नाम में मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें, एक छोटा सा जुमला कहूंगा। मेरे उस्ताद पादरी असलम ज़ियाई कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दोबारा आमद जो है वो हमारे हाथ में है, मेरे और आपके हाथ में है। मेरे उस्ताद पादरी असलम ज़ियाई कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दोबारा आमद मेरे और आपके हाथ में है। कैसे? जितनी जल्दी अंजील की मुनादी होगी, जितनी जल्दी ये पैगाम दुनिया के कोने खांचे में पहुंच जाएगा, उतनी जल्दी खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदावंद आ जाए और ये दुख दर्द, ये ज़िंदगी के बखेड़े ख़त्म हो जाएं, तो फिर अंजील के पैगाम को लेकर उठें, सारी दुनिया पर छा जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम दूसरा सेशन शुरू करें, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए चाय का वक्फा है, आप चाय पिएं और उसके बाद वापस आ जाएं। जितना कम टाइम आप लेंगे उतनी जल्दी हम अपने इस पूरे सेमिनार को क्लोज़ करने में हमें आसानी होगी। इसलिए आप अपनी सीटों से जा सकते हैं, चाय पिएं, 10 मिनट में वापस आ जाएं और वापस आकर हम खुदा उनके फजल से दूसरा सेशन शुरू करेंगे। शुक्रिया।